او پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے تے بدن دوالے لیراں او پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے تے بدن دوالے لیراں نس دے جامن نال نبی دے کارن جنگ شریراں بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں او توڑ شتابی کھاندے جدوں مکھڑا ویکھن سونے نبی دا تے واقعے یاد نہ رہندے اے کون والذین ماہو تے شیر پنجاب مولا منظور صاحب کیا کرتے ہیں نا انہاں دتیاں نے جانا نالے مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے من سلوا کھان والے نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال جان دین والے ہن کوئی انہاں دے بارے آکھے کہ اے مسلمان نہیں رہے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کہ وہ لوگ جڑے نافرمانی کرنے والے لوگ نے اور انہاں دی صفات اللہ نے بیان فرمائیاں، کیونکہ پچھلی آیت اندر ایک مچھر دی مثال بیان ہوئی تے اللہ جو چاہے جن دی چاہے جدو چاہے مثال بیان کر سکتا ہے. وہ خالق ہے، مخلوق جو جن دی چاہے سمجھان واسطے
مثال بیان کر سکتا ہے. ایمان والیاں دا تے یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ٹھیک اور درست ہے. مگر کافر لوگ جنہ مننا نہ ہوئے بہانے بڑے کہ اللہ پاک دا مثال بیان کرن دا کی مقصد ہے. اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں اندے نال ہدایت دیاں، جنوں چاہواں گمراہ کراں. زیادہ دی ہدایت دا ذریعہ بنایا اور زیادہ دی گمراہی دا ذریعہ بنایا. فرمایا کہ اللہ گمراہ نہیں کردے مگر انہاں لوکاں نوں جڑے نافرمان لوگ نے. نیکی ہمیشہ اللہ دی توفیق نال ہوندی ہے، گناہ انسان دی اپنی کوتاہی دی وجہ تو ہوندا ہے. اور جدو انسان کوتاہیاں کردا ہی چلا جاندا ہے تو ظاہر ہے اسی طرح بندہ ہدایت تو دور ہوندا چلا جاندا ہے. ہدایت تو دور ہونا اور گمراہی وال جانا، نافرمان لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، انہاں دا تذکرہ پچھلی آیت دے اندر اور آخری الفاظ دے اندر تذکرہ ہے. فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کردا مگر نافرمان لوکاں نوں جڑے اللہ دی اطاعت چوں فرما برداری چوں نکل جان، اللہ انہاں نوں گمراہ کردے نے. جڑا شخص کبیرہ گناہ دے ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے، جڑا بندہ وڈے وڈے گناہ کرے تے توبہ نہ کرے، اور یا چھوٹے گناہ کردا ہی چلا جائے چھوٹے ہی نے خیر ہے. فقہا نے ایسے بندے نو فاسق آکھیا کہ بندہ فاسق ہے. جڑا قرآن چ اللہ نے فرمایا نا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کردا مگر فاسقاں نو. فاسق کنوں کہندے نے؟ فقہا، دین نو سمجھن والے لوگاں نے سمجھایا کہ جڑا کبیرہ گناہ کرے توبہ نہ کرے یا چھوٹے گناہ مسلسل کردا جائے وہ فاسق بندہ ہے، تے جڑا سر عام اعلانیہ گناہ کرے وہ فاجر بندہ ہے. تے دونوں دا انجام ہی بڑا برا ہے، فاسق دا بھی اور فاجر دا بھی. یہ فاسق لوگ جڑے نے انہاں دے بارے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن دی اس آیت دے اندر بات نو جوڑیا اور بات نو سمجھایا. اللہ نے کی بیان فرمایا؟ فاسق کون نے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فرمایا کہ وہ لوگ جڑے توڑ دے نے اللہ دے وعدے نو اون دے پکا ہون تو بعد. عہد اور وعدہ جڑا ہے پکا کروں تو بعد انہوں توڑنا، یہ نشانی کنہ دیئے؟ فاسقاں دی، نافرمان لوکاں دی نشانی ہے کہ وعدہ کر کے عہد کر کے انہوں پکا کر کے توڑ دینا، کوئی پرواہ نہ سمجھنا. یہ فاسقاں دی نشانی قرآن بیان کر رہے ہیں. اور اس عہد دے کئی مفہوم نے. پہلے عہد اور میثاق نو سمجھو. عہد اس معاملے نو اور معاہدے نو کہا جاندہ ہے جڑا دو فریقان دے درمیان آپس چ طے ہوندا ہے بغیر قسم کھان تو کہ میرا تیرے نال وعدہ ہے. یہ ایک گروہ کہندا ہے دوسرے گروہ نو ساڈا تہاڈے نال وعدہ ہے، قسم نہ کھادی جائے. اینو کہندے نے عہد. تے جیڑا معاہدہ یا عہد جڑا ہے کر لگا بندہ قسم بھی کھائے نا، اللہ دی قسم ہے میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہے، تے انہوں کہندے نے میثاق. قرآن نے میثاق دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ جڑا قسم کھا کے پختہ کیتا جائے جنوں انہوں میثاق کیا جاندہ ہے. اور یہ دونوں دا ہی توڑنا
یہ فاسقاں دی نشانی ہے. اور اس عہد تو ایک تو میں اشارہ پچھلے خطبے اندر بھی کیتا سی کہ او وصیت ہے جڑی اللہ ذوالجلال نے پیغمبراں دے ذریعے لوکاں دے کولوں لئی کہ اللہ دے حکماں نو مننا ہے تے نافرمانی نو تو بچنا ہے. اور دوسرا مطلب اندہ یہ ہے کہ اہل کتاب دے کولوں جڑا عہد لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر کہ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تسی ایمان بھی لے آنا ہے تے تسی تصدیق بھی کرنی ہے. اور تیسرا عہد ان تو مراد یہ ہے، اس عہد تو مراد وہ عہد ہے کہ جڑا اللہ ذوالجلال نے سارے انساناں دے کولوں ازل چلیا، اور اس عہد نو عہد الستو بھی کیا جاندہ ہے، جڑا الستو بربکم کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں. یہ عہد جڑا ہے اس عہد دے حوالے نال وہ عہد بھی مراد ہے. اور حدیث دے اندر بات ثابت ہوندی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کرن تو بعد اللہ ذوالجلال نے انہاں دی پشت چوں انہاں دی جنی اولاد پیدا ہونی سی، جنی اولاد آدم علیہ السلام نو پیدا کرن تو بعد انہاں دی پشت چوں جنی اولاد پیدا ہونی سی نا، اللہ ذوالجلال نے انہاں سارے نو کڈ لیا. کس جگہ تے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عرفہ دا دن سی، یعنی 9 ذوالحجہ، نعمان نامی جگہ جتھے اللہ ذوالجلال نے سارے نو کٹھیاں کر لیا. اور سارے نو کٹھیاں کر کے اللہ ذوالجلال نے یہ عہد لیا اور وعدہ لیا. اوتھے جن انسان آدم علیہ السلام تو بعد قیامت تک آخری بندے تک پیدا ہونے سی وہ سارے موجود سن، لیکن ایسی جسمانی حالت نہیں جو ساڑی ہون ہے، وہی نہیں. جو اللہ نے چاہیا وہ جسم عطا کیتے، سارے نو میدان چ کٹھیاں کر لیا، اور کٹھیاں کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، اللہ نے لیا ہے اور اسی وعدہ دیتا ہے. یاد ہے کسی نو؟ لیکن ساڑھا یقین کیوں ہے کہ قرآن نے فرمایا لہذا اس طرح ہی ہے، مگر سانو یاد کسی نو نہیں. قرآن نے کی اعلان فرمایا اس عہد اس وعدے دے متعلق. اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. سورہ اعراف قرآن اللہ ذوالجلال دا. اور اللہ اعلان فرما رہے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور او وقت یاد کرو جدو لیا تواڈے رب نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جیڑی انہاں دی پشت آدم علیہ السلام دی پشت تو اولاد نو لیا، جنی اولاد قیامت تک پیدا ہونی سی ساری دی ساری
اللہ نے اس میدان اندر انہوں کٹھیاں کر لیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہوں نے گواہ بنا لیا اپنے آپ تے اللہ ذوالجلال نے مخاطب کیتا تے کی فرمایا سارے موجود نے انبیاء بھی اچھے برے سارے دے سارے موجود نے تے سب نو اللہ نے کی کیا الستو بربکم کیا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں تے اسی سارے نے جواب دیتا ہے جننے بھی سن سارے نے جواب کی دیتا ہے قالو بلا قالو جمع لیا اللہ سارے نے آکھیا بلا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے اللہ تو ہی ساڈا پروردگار ہے یہ وعدہ کیوں لیا اللہ فرماندے نے شہیدنا ان تقولو یوم القیامہ تو انہوں گواہ سی اس واسطے بنایا ہے کہ قیامت والے دن کتے انج نہ آکھیا جے انا کننا ان ھذا غافلین بے شک اسی تے اندے تو غافلاں سانوں پتہ ہی نہیں تے نال فرمایا او تقولو یا انج نہ آکھیا جے انما اشرک آباؤنا من قبل یا انج نہ آکھیا جی اللہ شرک تے ساڑھے تو پہلے ساڑھے وڈیاں نے کیتا ساڑھے ابا اجداد نے کیتا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اللہ سی تے ہونا جو بعد ہونا دی اولاداں اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ اللہ جڑے ساڑھے وڈیاں نے شرک کر کے باطل دا ارتکاب کیتا اللہ کیا انہاں دی وجہ تو سانو ہلاک کریں گا اللہ انہاں دی وجہ تو سانو برباد کریں گا اللہ فرماندے نے میں تواڈے کولوں وعدہ اس واسطے لے رہے ہاں کہ کل نو مکر نہ جایا جے تے اسی سارے نے ہی تے قیامت تک آن والے آخری بندے نے بھی وعدہ میدان اندر دیتا ہے تے وعدہ کیتا ہے اور اسے وعدے دی وجہ تو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندہ ہے فطرت تے کی مطلب ہے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے تے اوندہ ماں پیو جڑا ہے بعد دے اندر چاہے انہوں یہودی بنا دے وے چاہے عیسائی بنا دے وے چاہے مجوسی بنا دے وے جس طرح ایک جانور دا بچہ صحیح سالم پیدا ہوندہ ہے ہوندہ نک تے ہوندے کان کٹے نہیں ہوندے اور اسی طرح ہر بندے دی فطرت دی اندر بات موجود ہے کہ وہ رب دی توحید نو منن والا ہے اگلے ماحول نے اثر انداز ہونا ہوندے تھے اگر ماحول گھر دا اچھا مل گیا تے معاملے ٹھیک ہو گئے نہیں تے قسمت دے اندر اگر بات لکھی جا چکی ہے نا تے بہانہ کوئی بھی بن جانا ہے ان دے رائے راست آندہ وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے رائے راست آندہ ان دی فطرت دے اندر رب دی توحید نو منن دی چیز موجود ہے یہ فطرت دا تقاضا ہے اور اسے وعدے دا تقاضا ہے اور اس واسطے ایک حدیث دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنے بندے نو حنیف پیدا کیتا ہے میں اپنے بندے نو حنیف پیدا کیتا ہے حنیف دا مطلب کی ہے اللہ دی طرف یکسوئی دے نال متوجہ ہون والا یعنی صرف ایک رب دی طرف دھیان رکھن والا اس چیز تے اللہ فرماندے نے میں بندے نو پیدا کیتا ہے پھر شیطان جیڑا ہے
اندے کو لا کے انہوں اندی فطرت اندے دین تو گمراہ کر دیندہ ہے. شیطان آ کے پھر گمراہ کردہ انسانو، شیطان آ کے. ورنہ فطرت دے اندر بات شامل ہے کہ بندہ ایک رب دی توحید نو منن والا ہوئے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی اے بات جڑی ہے یاد رکھو، فطرتی طور تے بندہ رب دی توحید نو اور اللہ دی نازل کردہ شریعت جڑی ہے اوندے تے بندہ پیدا ہو رہے ہے. اگلے ماحول بعد اندر اثر انداز ہونگے. اور اے جڑا وعدہ اے عہد کیتا ہے یاد رکھو، اندہ تقاضا کی ہے. سارے نے کہا ہے اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی. قالوا بلا، قرآن ہے. الستو بربکم، کیا میں تو رب نہیں؟ سارے کہا ہے بلا اللہ تو ہی رب ہے. تے جیڑا بندہ وعدہ کر کے انہوں رب نہ مننے، وہ وعدہ توڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اور جیڑا بندہ توحید چھڑ کے شرک کرے، وہ وعدہ توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا؟ کسی ہور نو الہ مننے، معبود مننے، حاجت روا، مشکل کشا مننے، اس وعدے نو توڑ رہا ہے. اور اس عہد دا تقاضا کی سی کہ انہوں پورا کیتا جائے، توڑیا نہ جائے. وعدے دا توڑنا مومن دا کام نہیں ہے، منافق فاسق دا کام ہے، فاجر دا کام ہے، منافق دا کام ہے، فاسق دا کام ہے وعدہ توڑنا. ورنہ اندہ تقاضا کی سی کہ وعدے نو پورا کیتا جائے. رب نو رب مننے ہیں تو پھر بس مرن تک رب ہی مننا ہے. موت پھر اس سے کفیت آنی چاہیے جس کفیت تو پیدا ہوئے ہیں، جس فطرت تے، اور اسے فطرت تے، اسے توحید تے تیری موت آئے. ورنہ اگر ایسا نہ ہویا تو نافرمانی والا معاملہ ہوئے گا. اور اللہ نے سارے نبی اس ساری کتاباں نازل کس واسطے کی تھیاں؟ اس واسطے کہ اے وعدہ یاد کرا دیں. کتاباں بھی، اللہ دے نبی بھی، باچ جانن والے، علم والے وعدہ یاد کرانے، وعدہ کیتا ہے سارے نے. اس وعدے دی یاد دہانی واسطے اور اس وعدے تے عمل پیرا ہون واسطے اللہ نے سارے انتظام کیتے. انبیاء دے، کتاباں دے، باقی پیغام دین دا، اسلام دا پہنچان دے انتظام اس غرض نال کیتے تاکہ لوگ اس وعدے تے پکے رہن. اور فاسقان دے عیبان دے وچوں بعد شامل عیب، وہ عیب کیے ایک تے اللہ دے نال جڑا ازلی عہد کیتا، ازلی عہد اے وعدہ کیتا، اس وعدے نو فاسق توڑن والے نے. تے دعا کرو اللہ سانو توڑن والا نہ بنائے، یہ وعدہ اللہ توڑن والا نہ بنائے، اندے تے پکیاں رہن دی اللہ توفیق عطا کرے. اور دوسری بات، جنہ چیزاں نو اللہ نے ملان دا حکم دیتا، فاسق لوگ انہوں نے ملان دے نہیں، صلہ رحمی نہیں کر دے. اور اسی طرح مسلمانہ دے نال اپنے تعلق آپس دی انہوں دے ٹھیک نہیں، حق نو چھپان والے. اور تیسرا عیب انہوں اندر یہ ہے زمین تے فساد، فتنہ فساد برپا کرنا، دین دے اندر شبہات پیدا کر کے لوگاں نو دین تو دور کرنا. اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فاسقاں دے اے عیب اس آیت دے اندر بیان فرمائے اور بڑے پیار، بڑی محبت دے نال بات نو سمجھایا. اللہ فرماندے نے الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کون نے؟ او جڑے عہد نو توڑ دینے، من بعد میثاقہ، انہوں پکا ٹھوس مضبوط کرن تو بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وعدہ یعنی او چیز نو توڑ دینے، کٹ دینے جنہوں اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے. ایو سالا انہوں ملایا جائے،
یعنی جس چیز نو اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے انہوں کٹن دیاں کوششاں کر دینے، انہوں کٹ دینے۔ ان دی تفصیل اندر بھی بڑیاں باتاں موجود نے۔ یعنی ملان دا حکم اللہ نے کس کس چیز نو دیتا ہے؟ ایک تعلق اوے جڑا بندے دا رب دی ذات نال تعلق ہے، ایک تعلق ہوئے جڑا اللہ دے رسولہ نال تعلق ہے، ایک تعلق ہوئے جڑا آمنہ دے چان نال ساڈا تعلق ہے، ایک تعلق ہوئے جڑا صحابہ کرام نال تعلق ہے، ایک تعلق ہوئے جڑا نیک لوکاں دے نال تعلق ہے، ایک تعلق ہوئے جڑا مسلمان دا مسلمان دے نالے، ایک تعلق ہوئے جڑا بندے دا والدین دے نالے، ایک تعلق ہوئے جڑا بندے دا پراواں دے رشتہ داراں دے نالے، عزیز و قارب دے نالے، اور اس طرح رشتہ داراں دے نال تعلق ہے۔ ان سارے تعلقاں تو یا اس تو علاوہ جڑے تعلق موجود نے، اللہ فرماندے نے فاسقاں دا کام کیے اللہ نے کتے کیا میرے نال تعلق توڑ دیو۔ اور اللہ نال تعلق توڑنا چاہیے کہ جوڑنا چاہیے؟ فاسق نافرمانی کرنے والا بندہ رب نال اپنا تعلق توڑ رہا ہے، تعلق جوڑ نہیں رہا۔ جس طرح نافرمان بندہ ہوندا جائے گا تعلق نو توڑدا چلا جائے گا، تے جویں جویں بندہ فرما بردار بنے گا اس تعلق نو بندہ جناب جوڑدا چلا جائے گا۔ یہ ہے تعلق دا جوڑنا۔ اللہ نے حکم دیتا جوڑن دا، مگر فاسق ہی کردا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی قطع تعلق ہی کردہ ہے اس بات دی جو اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے۔ جدو بندہ تعلق نو توڑے گا کسے نال بھی توڑے گا تے زہر اس بات زمرے اندر آئے گا کہ اللہ نے تعلق توڑن دا نہیں کیا، اللہ نے جوڑن دا کیا ہے۔ بندہ جدو جوڑے گا نہیں توڑے گا تے رب دیاں نافرمانیاں ہون گیاں، تے جدو تعلق بندہ توڑے گا ادو ہوئے گا کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ادو زمین تے فساد ہوئے گا، زمین تے خرابیاں ہون گیاں۔ معاشرے اندر نظر دوڑا لو، جن دے نال تہاڈا تعلق ٹھیک ہے فساد نہیں ہوئے گا، تے جدو بندے دا تعلق ٹوٹے گا فساد ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ گھر اندر دیکھ لو، پہنا پراواں اندر دیکھ لو، کنبے قبیلے اندر دیکھ لو، عزیز و قارب اندر دیکھ لو، دوستاں یاراں اندر دیکھ لو، آپس اندر مسلماناں اندر دیکھ لو، جدو تعلق ٹوٹے گا فساد ہوئے گا، اتے خرابیاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو کیا سے سی تعلق جوڑن دا، انہاں توڑیا، اور جدو توڑیا تے ہویا کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک کام کر کے نہ زمین تے فساد کیتا، خرابیاں پیدا کیتیاں، تے آخر اندر اللہ انہاں لوکاں دا انجام بیان کر رہے ہیں۔ انجام او کی ہے اولئک ہم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے اے لوگ اونے جڑے خسارہ پان والے، نقصان اٹھان والے لوگ نے، ہلاک ہون والے لوگ نے، برباد ہون والے لوگ نے، جنہاں نے کام او کیتا جڑا رب نے روکیا سی۔ جدو رب روکے تے بندہ کرے تے ادو بربادی تو سوا کی ہوئے گا، نقصان تو سوا کی ہوئے گا۔ اور دنیا دا نقصان مراد نہیں، یہ تو آخرت دا نقصان مراد ہے۔ لیکن اگر دیکھیا جائے دنیاوی اعتبار نال بھی اگر دیکھیا جائے تے جنہ لوکاں نے کام فاسقاں نے کیتے، نافرمان لوکاں نے کام کیتے، اللہ نے دنیا والیاں نو سامنے دکھا دیتا۔ دیکھو انہاں لوکاں دا حشر کیے، کنے ایسے لوگ انہاں نو قتل کر دیتا گیا، انہاں دیاں بیویاں نو غلام بنا لیا گیا، بچیاں نو
بعدیاں نو جلا وطن کر دیتا گیا. یہ خسارہ نہیں تے ہور کی ہے, یہ نقصان نہیں تے ہور کی ہے. اولئک ہم الخاسرون, یہ لوگوں نے جڑے خسارہ پان والے. اور اللہ دا قرآن ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا ایک فرمان ہے. میرے آقا فرماندے نے اس عہد متعلق آمنہ دے لال دی حدیث ہے. آقا اکثر بیان کر دے سن تے فرمایا کیے لا ایمانا لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا عہد لہو. میرے آقا علیہ السلام نے مختصر فرمان دے اندر بڑی پیاری بات بیان فرما دیتی ہے. آقا فرماندے نے اس بندے دا دین ہی نہیں, اس بندے دا ایمان ہی نہیں جڑے بندے اندر امانت داری کوئی نہیں, تے او بندہ ان دا دین ہی نہیں دا جن دے پلے وعدے دی پاسداری نہیں دی. اور اسی یہ سب کچھ کر کے بھی بڑے وڈے ایمان والے, بڑے وڈے دیندار, عہد دی پاسداری بھی کوئی نہیں تے دیندار بھی بڑا وڈا, اور اسی طرح امانت داری بھی کوئی نہیں, اور اے بندہ پھر ایمان والا پھر مومن. اے بات میرے آقا دی یہ فرمایا ہوندا نہ ایمان ہے جن دے کول امانت داری نہیں, جن دے کول عہد نہیں ہوندا, دین کوئی نہیں. اور قرآن نے کی کیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماندے نے وعدے نو پورا کرو, وعدے نو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جیڑا وعدہ ہے ان دے متعلق کل قیامت نو پوچھیا جائے گا, اے وعدہ کیتا سی تے انو پورا کیوں نہیں کیتا سی. تے جے رب نے اپنے وعدے دے متعلق پوچھ لیا, میرے نال وعدہ کیتا سی تسی الستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ تے جنہاں نے رب نو چھڈیا نا, جنیاں نے کی جواب ہے؟ جنیاں نے آج اپنا تعلق رب نالو توڑ لیا ہے, دوری اختیار کر لیے, کی جواب دیں گے؟ اور اس وعدے دے متعلق یہ وعدہ کوئی بھی ہوئے, یہ بھی ایک وعدہ ہے. اور وعدہ جن نے بھی درمیان ہو جائے, عہد ہو جائے, ان دے متعلق فکر پیدا کرو کہ اگر میں وعدہ کر رہے ہوں توڑاں گا تو میں پوچھا جائے گا کل قیامت دے دن. دنیا دے بندہ اور پھر جدوں دا موبائل آیا نا, ادو تو اللہ خیر کرے یہ عہد دی پاسداری دے تے کیا ہی کہنے. کال آئی بندے نو, میں بس 5 منٹ بعد تینوں کال کرنا, وعدہ کیتا ہے کہ نہیں؟ پھر کردا ہے بندہ کال, وہ 5 ہفتے لنگ جاندے نے, یاد نہیں رہندا. یہ بھی ایک عہد ہے, وعدہ بندہ کر رہا ہے, ہاں میں کرنا, جواب دینا, میں دسنا. کنے پیغامات ایسے موبائل تے اور بندہ پرواہ نہیں کرتا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماندے نے وعدے نو پورا کرو, وعدے دی پاسداری کرو, ان دے متعلق گل قیامت نو پوچھیا جائے گا. تے اللہ قرآن چ نا ذکر کر رہے, ایتھے تے فاسقاں دی گل سی نا کہ نافرمان فاسق لوگ وعدے نو توڑ دینے, جنہوں رب نے جوڑن دے کیا انہوں توڑ دینے, اور عہد پورا نہیں کر دے, پامال کر دینے. فاسقاں دی بات تے ایمان والے, عقل والے, شعور والے, سمجھدار, دنا, جنہ دا رب دی کلام تے پورا یقین اور پورا وثوق کہ اللہ تیری کلام ہے, سچی کلام ہے. اللہ انہاں دا ذکر کر رہے ہیں, توجہ فرماؤ. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. فرمایا اس قرآن تو نصیحت او حاصل کر دینے جنہ چ عقل تے شعور موجود ہے. بیوقوف پاگل جڑے نے وہ نہیں
سمجھدار دنا قسم دے لوگ فرمایا عقل والے اس نصیحت تو سبق حاصل کرتے نے، اینو نصیحت سمجھتے نے، تے نال فرمایا اللہ نے انہاں عقل والے دی نشانی پتہ کی ہے؟ اللہ قرآن فرمایا انہاں عقل والے دی نشانی کی ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اللہ فرماندے نے او عقل والے، او شعور والے جڑے اپنے وعدے نو پورا کر دینے تے اپنے میثاق قسم کھا کے جڑا وعدہ کیتا جائے اللہ فرماندے نے انہوں توڑ دے نہیں دے۔ وعدے نو پورا کرن والے مومن نے، ایمان والے، عقل والے، شعور والے، سمجھدار نے، فرمایا انہوں دا کام وعدہ پورا کرنا ہے، وعدے نو توڑنا نہیں، اور پختہ قسم دا وعدہ قسم کھا کے میثاق کیتا ہوئے تے انہوں توڑ دے نہیں۔ تے نال فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ فرمایا انہوں دی نشانی کی ہے اور علامت کی ہے، فرمایا اس چیز نو جوڑ دینے جنوں جوڑن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ رشتہ داری نو جوڑنا، تعلق صلہ رحمی کرنی، اس بات دا جوڑن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، اور انہوں مخاطب کر کے کیا رحم نو جڑا تینوں جوڑے گا میں رب انہوں اپنی رحمت نال جوڑاں گا، تے جڑا تینوں توڑے گا میں اپنی رحمت تو محروم کر دیاں گا۔ فرمایا ایمان والے دی نشانی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور رشتہ داری نو جوڑ دینے کیوں اللہ نے جوڑن دا حکم دیتا، اور نال فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تے ڈر دے کندے کولوں نے؟ رب کولوں۔ شیطان لاگے لگن نہیں دیندہ، کہندہ تو اندے کو لے کے کھانا ہے، تینوں کہاں دی لوڑ ہے، رسیا تے رسیا رہن دے، ناراض ہے تے ناراض روے، رشتہ دار ہے تے اپنے گھر ہے، تینوں انہوں جوڑ کے تو کرنا کی ہے؟ رب دا ڈر نہیں، رب دا خوف نہیں۔ فرمایا ایمان والے دی نشانی تے ہے فَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کو ڈر کے معاملہ کر دینے، رب کو ڈر کے کتے رب ناراض نہ ہو جائے۔ فَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہوں نے اور کوئی خوف تے کوئی خطرہ نہ بھی ہوئے، انہوں نے یہی خطرہ کافی ہے کہ کل قیامت دن کتے میرا حساب ہی برا نہ ہو جائے۔ دنیا برباد تے گویا کہ آخرت بھی برباد نہیں کرنا چاہتے، اس واسطے ڈر دینے، صلہ رحمی کر دینے، اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے، اللہ نے جوڑن دا حکم دیتا ہے، کہ انہوں نے رب دا ڈر بھی ہے، تے اے ڈر بھی ہے کہ کتے اس وجہ تو ساڑی آخرتی برباد نہ ہو جائے۔ اے ایمان والیاں دی نشانی، ایمان والیاں دی۔ اور اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا، اعلان کر دیاں باتاں بڑیاں موجود نے، فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ نے جڑے رب واسطے صبر کر دینے، رب واسطے برداشت کر دینے، جو بھی دکھ تکلیفاں پریشانیاں پہنچیاں نے کسے والوں عزیز و کار والوں یا کسے والوں بھی جو معاملات پہنچے نے رب واسطے برداشت کر دینے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دینے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کر دینے رب دے رستے اندر چھپ کے بھی اعلانیہ طور تے بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اگر کوئی بندہ برا سلوک کرے تو وہ چنگا سلوک کر کے ان دا دفاع کر دینے، اے نہیں کوئی ایک والی گال کٹے گا تے گو 10 کٹ کے 10 دینے، اینج نہیں کر دے، اگر برا کرے تے اے چنگا کر دے، اولائک لہم،
उकबद्दार। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां वास्ते आकबत दा घर क्या कहने उस घर दे, ये केड़ा घर होएगा, जन्नात अदनी यदखुलूना, वो बाग होणगे हमेशा दे जिंदे अंदर वो दाखिल होणगे। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, फरमाया इंज दे मामले करन वाले दाखिल होणगे हमेशा दे बागात दे अंदर, और जेड़ा भी इन्हां लोकां दे बापां दे विचों नेक होया, बीवियां चों नेक होया, औलाद चों नेक होया, ते वो भी दाखिल होणगे, वो भी दाखिल। इथों पता ही चलिया अगर ईमान और नेक अमल नहीं होणगे ते चाहे बाप होए, चाहे बीवी होए, चाहे औलाद होए, ते फिर दाखला नाल होएगा नहीं होएगा। ईमान और नेक अमल शर्त है इन्हां दे नाल दाखिल होने वास्ते। अगर सारे काम गलत ने, गंदे ने, ईमान भी नहीं, नेक अमल भी नहीं, फिर इन्हां लोकां नाल दाखला नसीब नहीं होएगा। और ये नहीं बुलंदी कुरान ने एक मुकाम ते किया, अगर ईमान वाले ईमान ले आए, नेक काम कीते, अल्लाह जुल जलाल उन्होंने कल क़यामत दे दिन अपने अजीज़ो कारब नाल इकट्ठियां कर देगा। अगर दर्जे थले होणगे ना ते होणगे ईमान वाले ते नेक लोग, उन्नियां नेकियां नहीं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत अपने फजल नाल कोलों नेकियां दे के फजल करके अल्लाह उन्हां दे नाल इकट्ठियां कर देवेगा। लेकिन अगर ईमान और नेक नामल ना होए, ना हस्बो नसब कम आएगा, ना कोई ऐसा ताल्लुक कम आएगा, इन्हां नाल दाखिला नसीब हो जाए। फरमाया वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब। ये लोग जड़े इंज दियां सिला रहमियां नेकियां करने वाले, जदों फरिश्ते इन्हां ते दाखिल होणगे, हर दरवाजे चों दाखिल होणगे अल्लाह दे फरिश्ते, आखणगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुहाडे ते सलामती होए इस वजह तो कि तुसी दुनिया ते सबर कीता। बड़िया बड़िया ने सताया, बड़िया बड़िया ने परेशान कीता, अपने बेगानियां ने परेशान कीता, लेकिन सलामती लैन वास्ते कुछ बर्दाश्त करना पवेगा, और मंजिलां लैन वास्ते कुछ बर्दाश्त करना पवेगा। ये नहीं फरमाया बर्दाश्त भी ना करो तो ये चीज़ भी मिले, इंज नहीं होएगा। फरिश्ते आखणगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, और जेड़ा दुनिया ते सबर कीता, सबर अपने बगाने ने सताया, उस सबर का नतीजा की है फनेमा उकबद्दार। फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने किन्ना प्यारा घर, किन्ना चंगा घर होएगा इन्हां लोकां दा, जिन्हां लोकां ने ये सारे काम कीते, वादे नूं पूरा कीता, पक्का वादा करके ते ओनू तोड़िया नहीं। जिन्हों रब ने जोड़न दा किया उन्होंने जोड़िया, रब दा डर है, आखिरत दे हिसाब दा डर है, ये चीज़ां जदों पैदा कर लवेगा बंदा ते इन्ना प्यारा घर होएगा जिन्हों रब खुद कह रहा है फनेमा उकबद्दार। ये इंजाम ते एक घर बड़ा प्यारा होएगा। अल्लाह ये अमाल करके सानू हासिल करने की तौफीक दे दे। ते नाल मुतसिल तज़किरा कीता किन्ना दा, फासिक लोगों का तज़किरा कीता, फासिक लोगों का जिन्हां दा काम दे उल्ट है ना, और हालत की है काम उल्ट ने मगर खासा उच्चियां ने, ते काम उल्ट की है। कुरान सुनिए, तवज्जो फरमाओ, सूरह राद है, पारा 13वां कुरान अल्लाह दा। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, बात वही आयत दी है, सूरह बकरा दी आयत दी तफसीर कर रहे हैं। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, ओ लोग जिन्हां ने वादा तोड़िया अल्लाह जुल जलाल दे नाल कीता पक्का वादा करन तो बाद, अल्लाह दे नाल पक्का वादा करके जिन्हां लोकां ने तोड़िया
اور فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تے جنوں رب نے جوڑن دا آکھیا انہوں انہاں توڑ دیتا، یعنی صلہ رحمی نہیں کیتی، قطع تعلقی کیتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک کام کر کے زمین تے فساد، خرابیاں، لڑائیاں، جھگڑے پھڈے کھڑے کیتے اپنے بگانیاں دے اندر۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کیتے زمین تے۔ اللہ فرماندے نے بڑے سخت لفظ استعمال ہو گئے، اولئک لہم اللعنہ، اے لوگ لانتی لوگ نے، لانتی لوگ۔ ہن عرش والا رب جنہاں نو لانتی کہے، اس تو بڑی قباحت کی ہے، ان دی رحمت تو محروم ہون دا اس تو بڑا جرم کی ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، انہاں لوکاں واسطے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اللہ فرماندے نے انہاں لوکاں واسطے برا گھر ہوئے گا، برا گھر۔ وہ کی ہے؟ وہ جہنم ہے۔ کتھے جنت، جنت دیاں نعمتاں، ہمیشہ دے باغ، ہمیشہ دیاں نعمتاں، اور کتھے انج دیاں بدعمالیاں کر کے جہنم چ ٹھکانا۔ دو میں رستے وعدے کیتے قرآن نے، عمل واسطے میدان کھلا ہے، جڑا کرے گا جو کرے گا سو پرے گا۔ اے نہیں ہوئے گا کرے کوئی تے پرے کوئی، ایسا نہیں ہوئے گا۔ ہر بندہ کہنا میں بڑا ٹھیک ہوں، میں بڑا ٹھیک ہوں، وہ فلانا نہیں ٹھیک۔ تے بات ہے صرف اپنے آپ نے جدو ہر بندہ ٹھیک کر لگا معاملے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انج کرنوں تیار نہیں، دوجے نو ٹھیک کرنے اسی دوجے نو، تو ٹھیک ہو جا، میں بڑا ٹھیک ہوں۔ اپنے ضمیر نو بندہ پوچھ لے میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، اپنے آپ نو قرآن تے پیش کرو، سنت تے پیش کرو، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ اگر تینو قرآن ٹھیک کہندا ہے، سنت ٹھیک کہندی ہے، سارا جہان تینو غلط کہے تو ٹھیک ہے، تو غلط نہیں۔ اگر کتاب و سنت تینو غلط کہے، سارا جہان تیریاں تعریفاں کرے تو غلط ہے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ عہد اے وعدہ انہوں پورا کرو، توڑو نہیں، ورنہ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہ لوگ نقصان اٹھان گے۔ نہ اللہ دا کسی نے کچھ بگاڑنا ہے، نہ رسولان دا، نہ آپ سلم دا، نہ تبلیغ کر والیاں دا۔ فرمایا کہ لوگ ایک سارا اے پان گے جو رب نے انتظام سارے کیتے نے، انہوں دا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ نہ کتاباں دا، نہ دائیون جڑے تبلیغ کرن والے، پہنچان والے، انہوں دا نقصان وہ بندہ اپنا آپ کرے گا۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک دعا دے اندر بھی الفاظ استعمال فرمائے وعدے دے، اور یہ دعا ممکن ہے بعض احباب نو یاد ہوئے، لیکن باقی احباب بھی انو یاد کرو، بڑی عظمت ہے اس دعا دی۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، سید الاستغفار ہے، اور ان دے اندر عہد دے الفاظ موجود نے جنہاں نو توفیق ہے الفاظ یاد کرن دی ہوئی اور ترجمہ یاد کرن دی توفیق ہوئی۔ صبح نماز تو بعد ایک دفعہ پڑھ دینے، شام دی نماز تو بعد ایک دفعہ پڑھ دینے، اور انہاں دی عظمت کتنی زیادہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ آخر دے اندر، مگر دعا نو پہلے سنو اور ان دے ترجمے نو سنو بندہ کی کہندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ کہندا نا اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، خلقتنی، اللہ مینوں پیدا بھی تو ہی کیتا ہے، مینوں پیدا بھی تو ہی کیتا ہے، وانا عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ، وانا علی عہدک و وعدک مستطاعت، اے اللہ میں اس عہد تے جڑا تیرے نال کیتا ہے، اللہ جڑا تیرے نال وعدہ کیتا ہے، جنی میرے چ طاقت ہمت میں اوندے تے قائم،
تے جڑا مکرن والا بندہ وہ کر سکتا ہے گل؟ اور جڑا فرن والا بندہ ہے وعدہ یہ الفاظ کہہ سکتا ہے اپنے ضمیر نو سامنے رکھ کے؟ جنہیں عرش والے رب دے وعدے نو سمجھے کچھ نہیں، یہ او بندہ سعادت والا ہے جنہوں اللہ توفیق دینا تے آندا ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اللہ وعدہ کیتا سی، قالوا بلا تو ہی ساڈا رب ہے، اللہ میں اس عہد وعدے تے قائم ہاں، مستطاعت جنی میرے اندر ہمت موجود ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میرے کو برا ہو گیا اللہ میں تیری پناہ چ آنا چاہنا، اللہ میں نو پناہ عطا کر دے۔ بندہ چاندیاں نہ چاندیاں نہ فرمانیاں کر لیندہ ہے تے بندہ اعتراف کر رہا ہے، جدو بندہ اعتراف کرے رب بڑا خوش ہو جاندہ ہے، ایسے ہی بات ہے تے بندہ اعتراف کر دیتے آندہ ہے اعوذ بکا من شر ما صنعت، اے اللہ جو میرے کو ہو گیا مینوں پناہ عطا کر دے، جو برا ہو گیا ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ تیرے میرے تے احسان نے مینوں بڑا اعتراف ہے، میں اعتراف کرنا جے رب دیاں نعمتاں گنیے رب دے احسان گنیے تے شماری کوئی نہیں، کنے احسان نے بندہ آندا ہے اللہ میں اعتراف کرنا کہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے، اور نال آندا و ابو بے ذنبی، اللہ مینوں اے بھی اعتراف ہے میرے کول گناہ ہو گئے، مینوں اپنی کوتاہیاں کمیاں دا اعتراف بھی موجود ہے، تے آخر دے آندا ہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے تو سوا مینوں کوئی معاف کرن والا نہیں دا۔ یہ بات رب نو بڑی پسند لگ دی جدو بندہ آندا ہے نا اللہ تیرے تو علاوہ مینوں معاف کرن والا کوئی نہیں۔ لیکن ایک او گناہ نے جنہاں دا تعلق بندے اور رب دے درمیان ہوئے، جڑا بندیاں دے نال گناہ کیتے نے رب نے معاف نہیں کرنے، اس طرح جنی دیر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، گالا کڈیاں مندہ بولیا چگلیاں غیبت بہتان مال کھویا لٹیا کھادا نہ جانے کنج کنج دے جرم، جنی دیر پھر او نہ معاف کرے رب معاف نہیں کرے گا۔ رب نے معاف کرنے نے جڑیاں کوتاہیاں بندے کو ہوندیاں نے بندے اور رب دے درمیان جڑا تعلق ہے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ معاف کر دے تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اس حدیث دی عظمت سن لو، میرے آقا نے کی فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم یقین نالے بات کہہ دے وے، یعنی الفاظ بھی یاد ہوں ترجمہ بھی یاد ہوئے تے یقین نال دھیان نال توجہ نال بندہ ایک دفعہ دعا پڑھ دے وے صبح دے ٹائم، اگر اس دن بندہ فوت ہو گیا تے میرے آقا فرماندے نے من اہل الجنہ، وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا، تے نال آقا فرماندے نے جس بندے نے شام دے ٹائم الفاظ پڑھے اور بندہ رات نو فوت ہو گیا پورے یقین نال پورے وثوق نال بندے نے الفاظ پڑھے نے تے اس رات بندے دی موت آ گئی، میرے آقا فرماندے نے من اہل الجنہ، بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس حدیث دی۔ ان کیا دن رات تو علاوہ موت آ سکتی کہ 24 گھنٹے تو لگ کو ایسا معاملہ ہوئے بندہ فوت ہو جائے؟ اگر صبح پڑے ہے شام تک، شام نو پڑے ہے صبح تک، موت ہے نہ 24 گھنٹے چی آنی ہے۔ اگر یہ توفیق ہو جائے نصیب ہو جائے، لیکن ایڈے حافظے والا کوئی بھی نہیں، تو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ٹھہر ٹھہر کے پڑھی تھی کہے میں نے یاد ہوگی، ہے کوئی ایسا بندہ؟ ایسا نہیں۔ جے کہو نا پڑھ لو یاد کر لو تے جنہوں ایک بار کہو دوبارہ چھیتی کتاب ملتا ہی نہیں، حالت آ ہوگی ساڑی، حالت ہے ہوگی۔ جنہوں کو نا سکھ لو، سلسلہ کی شروع کیتا سی پتہ نہیں کتوں تک پہنچے، میں نے تو پتہ ہی چلے ہے کہ کر صاحب کہتے ہیں ایک بندے نے کہا جی میں انشاءاللہ تواڈے کول سیکھنا شروع کراں گا جی، وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا احساس کدوں ہونا ہے؟ مرن تو بعد۔ اس زندگی جو احساس کرنا چاہیے بندہ مردیاں تک سکھدا ہی رہے،
दीन समझदा ही रहे, तब जाके फायदा होंदा है। ये दुआ ये नहीं कि तुसी एक दिन पढ़ोगे तो आ जाएगी, ऐसा मामला नहीं। कम अज़ कम इन अल्फाज, मैं ये नहीं कहता किरात नाल सीख लो, कम अज़ कम सीधे अल्फाज कर लो, अल्फाज अच्छे याद कर लो, तर्जमा याद कर लो। तो ये बंदा जिहड़ा पढ़ेगा अजर उहदे वास्ते कि गुआंढी वास्ते? कि आपने फरमाया नहीं पढ़ेगा है कि बाकी घर वाले सारे ही इस तरह ठीक ने बगैर पढ़न तो ही? ऐसा मामला तो है नहीं। हदीस हदीस मामला तो है जिहड़ा पढ़ेगा, मन काला फरमाया जो पढ़ेगा उनके वास्ते ऐसा मामला है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ओ पैरों नंगे ते पेटों भुखे ते बदन दवाले लीरा, ओ पैरों नंगे ते पेटों भुखे ते बदन दवाले लीरा, नस दे जावन नाल नबी दे कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्थर दरख्तां, भुख लगे ते पत्थर दरख्तां, ओ तोड़ शताबी खांदे, जिदों मुखड़ा वेखण सोने नबी दा ते फाके याद न रहिंदे। ए कौन ने वल्लज़ीना माहू माहू माहू। ते शेरे पंजाब मौला मंजूर साहब क्या करते ने ना, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले मार दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मन सलवा खान वाले नहीं, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जान देने वाले। हुण कोई इन्हां दे बारे आखे कि ए मुसलमान नहीं रहे, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी